ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے۔ یہ شعر ہے شکیل بدایونی کا، جنہوں نے اعتراف کیا ہے کہ شاہ جہاں نے تاج محل کی تعمیر کرا کر ساری دنیا کو محبت کی عظیم نشانی دی۔ اور یہاں دیکھیں ساحر لدھیانوی نے اس کا جواب کتنا خوبصورت دیا ہے۔ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تاج محل کی۔ تاج محل کے بارے میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائی جائیں گی جو شاید آپ پہلے سے نہیں جانتے ہوں۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تاج محل پوری دنیا میں اپنی ایک خاص پہچان رکھتا ہے۔ ایک عظیم حکمران کی اپنی پیاری ملکہ سے محبت کا یہ ایک عظیم ثبوت ہے۔ شہنشاہ شاہ جہاں کے خوابوں کا یہ محل 1631 عیسوی میں تعمیر ہونا شروع ہوا، جو دنیا کے حیرت میں سے ایک ہے۔ اسے بنانے میں 22 سال لگے۔ اس حیرت انگیز مقبرہ کو مکمل کرنے کے لیے 20,000 افراد نے کام کیا۔ تاج محل کو اگر آپ انتہائی خوبصورت روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پورے چاند رات میں اس کا دیدار کریں۔ سنگ مرمر کے اس شاندار محل کی تعمیر کا سہرا مغل حکمران شاہ جہاں کو جاتا ہے، جس نے اپنی پیاری اہلیہ ارجمند بانو کی یاد میں کھڑا کیا تھا، جسے ہم ممتاز محل کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ممتاز محل نے اپنے شوہر سے ان کی یاد میں ایک ایسا مزار تعمیر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لہذا شاہ جہاں نے یہ سنگ مرمر کا محل تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، جو پری لوک جیسی کہانیوں میں بیان ہوا ہے۔ تاج محل کی تعمیر 1632 میں شروع ہوئی اور اس کی تعمیر 1648 میں مکمل ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس عمارت کو مکمل کرنے کے لیے 20,000 افراد 17 سال تک کام کرتے رہے اور ان کی رہائش کے لیے ایک جگہ متعین کی گئی تھی جسے اب تاج گنج کہا جاتا ہے۔ امانت خان شیراجی تاج محل کا کیلیگرافر تھا۔ اس کا نام تاج محل کے اندر ایک جگہ تراش کر لکھا گیا ہے۔ غیاث الدین نے مقبرے کے پتھر پر عبارتیں لکھی ہیں، جبکہ اسماعیل خان آفریدی نے ترکی سے آ کر اس کے گنبد کی تعمیر کی۔ محمد حنیف مستریوں کا سپرنٹینڈنٹ تھا۔ تاج محل کے ڈیزائن کا کام استاد احمد لاہوری نے کیا تھا۔ اس کے سامان کو لانے کے لیے 1,000 ہاتھیوں کو لگایا گیا تھا۔ اس کا گنبد 187 فٹ اونچا ہے اور لال سینڈ اسٹون فتح پور سکری سے لایا گیا ہے۔ پنجاب کے جسپیر، چین سے زیڈ اور کرسٹل، تبت سے ترکش یعنی نیلا پتھر، سری لنکا سے لیپس لجولی اور سفائر، عرب سے کوئلہ کرنولین اور ہیرے لائے گئے تھے۔ خاص عمارت سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے جو ضلع ناگور راجستھان سے لایا گیا تھا۔ تاج محل کا مرکزی دروازہ جنوبی دروازے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ داخلہ گیٹ 151 فٹ لمبا اور 117 فٹ چوڑا ہے اور اونچائی 100 فٹ ہے۔ یہاں سیاح مرکزی دروازے کے ساتھ چھوٹے دروازے کے ساتھ مرکزی احاطے میں داخل ہوتے ہیں۔ مرکزی دروازہ، یہ مرکزی دروازہ 30 میٹر کی بلندی کا ہے جو سرخ رنگ کے پتھر سے بنا ہے۔ اس پر عربی رسم الخط میں آیات قرآنی کی نقاشی کی گئی ہے۔ اس کے اوپر چھوٹا گنبد سائز کا پویلین ہندو طرز کا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ہی خاص ہے۔ اس داخلی راستے کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہاں سے خط کی تحریر اسی طرح کی دکھائی دیتی ہے جس انداز میں تیار کیا گیا ہے۔ بڑے اور لمبے خط ایک ہی سائز کے ہونے کا وہم پیدا کرتے ہیں۔ 4 باغ کی شکل میں اچھی طرح سے تیار کردہ 300x300 میٹر باغات ہیں جو دونوں اطراف پھیلے ہیں۔ اس مرکز میں ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے سیاح تاج کی تصاویر لے سکتے ہیں۔ تاج میوزیم، مذکورہ پلیٹ فارم کے بائیں جانب تاج میوزیم ہے۔ اصل پینٹنگز میں یہ قریب سے دیکھا جا سکتا ہے کہ فن تعمیرات میں اس یادگار کی منصوبہ بندی کس طرح کی گئی تھی۔ معمار نے یہ اندازہ بھی لگایا کہ اس عمارت کو بنانے میں 22 سال لگیں گے۔ اندرونی خاکوں نے مقبروں کی پوزیشن کو قریب سے ظاہر کیا ہے تاکہ قبروں کے سمت دیکھنے والے کو کسی بھی زاویے سے یہ قبر صاف دکھائی دیتی ہے۔ تاج کے بائیں طرف سرخ رنگ کے پتھر سے بنی ایک مسجد ہے۔ اسلام میں یہ عام رواج ہے
कि मकबरे के करीब एक मस्जिद हुआ करती है। मस्जिद अब भी नमाज के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह की एक मस्जिद ताज के दाईं तरफ तामीर की गई है और इसे जवाब कहा जाता है। ताजमहल एक ख़ास ज़मीन पर बनाया गया है। इसके चारों मीनार ताजमहल को काफ़ी तवाज़ुन बख्शते हैं। ये मीनार 41.6 मीटर ऊंचाई पर हैं और जानबूझकर बाहर की तरफ माइल हुए हैं ताकि अगर ज़लज़ला आ जाए या कोई और हादसा हो जाए तो ये बाहर की तरफ गिरे और ताजमहल महफूज रहे। मरकज़ी गुंबद वस्त में है। ये मकबरे तक रसाई का सिर्फ एक नुक्ता है। दरवाजे तक जाने वाले दोहरे मकामात आपको यहाँ जाने के लिए जूते उतारने होंगे या आप उन जूतों पर पर्दा डाल सकते हैं जो इस मकसद के लिए यहाँ मौजूद अमला आपको देता है। इस मकबरे का अंदरूनी हिस्सा एक बड़े मरकज़ी चैम्बर पर मुश्तमिल है और इसके नीचे शाही ख़ानदानों के अफराद की कब्रों के लिए 8 कोने वाले 4 खेमे हैं। इस कमरे के बीच में शाहजहां और मुमताज़ महल के मकबरे हैं। शाहजहां की कब्र बाएं तरफ है और यह अपनी महबूबा मलका की कब्र से कुछ ऊंचाई पर है जो गुंबद के बिल्कुल नीचे वाक़ है। मुमताज़ महल का मकबरा संगमरमर की जाली के बीच है जिस पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। ताजमहल बनाने में 20,000 मज़दूरों ने काम किया। कहा जाता है कि मोहम्मद ईसा इसका ख़ास इंजीनियर था। मोहम्मद ईसा को जब शाहजहां के दरबार में पेश किया गया तो शाहजहां ने उसे बहुत इनाम इकराम से नवाजा। कहा जाता है कि शाहजहां ने उसके दोनों हाथ काट लिए थे और उसे ज़िंदगी भर का खर्च दिया था। उसे कहा था कि तुम आराम से अपनी सारी ज़िंदगी गुजारो। कहा जाता है शाहजहां को देखकर ईसा मुस्कुराने लगा था और कहा था, हुजूर आपने तो मेरे हाथ काट लिए लेकिन मुझसे एक कमी रह गई। वो कमी ये है, जब भी बरसात होगी पानी आपकी कब्र पर गिरा करेगा। शाहजहां परेशान हुआ और उसने कहा था कि ईसा क्या तुम उसको ठीक नहीं कर सकते? तो ईसा ने कहा था कि आपने मेरे हाथ काट दिए हैं, अगर मेरा हाथ सलामत रहता तो मैं उसे ज़रूर ठीक कर देता। बहरहाल ताजमहल एक ऐसी जगह है जहां ज़िंदगी में एक बार ज़रूर जाना चाहिए। अमेरिकी सदर ने कहा था कि दुनिया में 2 ही तरह के इंसान हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल को देखा है और एक वो जिन्होंने ताजमहल को नहीं देखा है।